اگر کوشش سنسیئر ہو جائے تو نام اپنی صفت میں بہت ڈیولپ ہوتا ہے. جو لوگ نمایاں ہوئے زندگی میں تاکہ ان کے نام میں آپ دیکھو کام وہی نہ جو نام میں. اچھا سرکار کا نام ہمارے اللہ رحمتی ہوئے, آپ کا نام محمد حسن, نام کا معنی ہے تعریف کیا گیا اور کام یہ ہے کہ تعریف کیے گئے. ان کے نام میں وہ پوری صفت موجود ہوتی ہے, عالی الا بلند موجود ہے. اس سے یہ کہ نام جو ہے نا وہ شناخت میں آتا ہے. اسی طرح اگر وہ نام شناخت میں نہ ہو تو پھر اس کو ایسا نام دے دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کی شناخت پوری جاتی ہے. بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ لیے میری نام کیا ہے. داتا نام صفت پوری موجود ہے, دینے والا, داتا کا معنی دینے والا, دان کرنے والا. اب جس انداز سے آپ جاؤ گے اسی انداز سے دان ہے. اب داتا اور گنج بخش ایک ہی جیسی لفظ ہے نا. ہندی میں داتا ہو گیا, ویسے گنج بخش ہو گیا. وہ لقب جو ہے نا وہ معنی کے ساتھ پورا ہے. اور غریب نواز پورا ہے. ادھر سے معین الدین, دین کی تعاون کرنے والا پورا ہے. یعنی کہ نام مکمل ذات صفات کے ساتھ. وہ ایسے جو ہوتے ہیں لوگ جن کی کال اور حال برابر ہو نا, ان کا اسم اور معنی برابر ہو جاتے ہیں ان میں. اور اس طرح آپ کے یہاں ابتدا پاکستان میں یہ بڑا اقرار کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ظاہر کا نام جو ہے نا وہ بھی بعض اوقات کارگر ہوتا ہے, باطن کا نام بھی کارگر ہوتا ہے. ظاہر باطن میں فرق ہو تب بھی بعض اوقات ظاہر کا نام کارگر ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں رہی. اگر انسان کے اپنے نام میں اور اس کی ذات میں صفات میں فرق ہونا تب بھی بعض اوقات نام کے فیض سے وہ کام کر لیتا ہے. اب بات میں رہے, حالانکہ اس کا باطن وہ نہیں ہے جو نام میں ہے. اچھا اب یہ دیکھو کہ نام ہے محمد علی جناح. پاکستان کے بننے میں اللہ تعالیٰ نے اس نام کو جیسے بھی پسند فرمایا, یہی نام ہمیشہ سے پسند ہے لوگوں, محمد علی. مطلب میں جو ابتدا ہے نا پاکستان کی وہ آسن ہوگی, مستحسن ہوگی کہ ورد پاکستان بنانے سے پہلے 10 کروڑ انسان محمد علی ورد ہو گئے, شروع ہو گئے. جی یہی ورد چاہیے تھا کسی کام کامیابی کے لیے. اب محمد علی دونوں سے ورد تھے نا, اور پورا ورد ہو گیا, ذکر شروع ہو گیا محمد علی. اب سارے پاکستان ساری کائنات کر رہی ہے پاکستان بننے سے پہلے, تو یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب اسی طرح چلتے چلتے سارے آپ واقعات لو تو اب یہ دوسری بات یہ آپ کے سمجھنے والی نہیں ہے. بعض اوقات نام صحیح ہوتا ہے, کام نہیں ہوتا. مثلا ذوالفقار نام کے معنی میں اگر تلوار آ جائے تو اس کو ناکام نہیں ہونا چاہیے. وہ پہلا فنکشن کامیاب ہو گیا, ذوالفقار بمانی تلوار. اب ایسا ہے نا وہ ذوالفقار ہے, پھر یہ کہتے منصوب ہے نا آگے. مطلب ظاہر کا نام جو ہے نا وہ باطن کی کمی بیشی کے باوجود ایک مقام, اس کو شکست کو نہیں دے سکتا. آپ بات میں ذوالفقار علی کو شکست کو نہیں دے سکتا اللہ یہ کہ کوئی نظام مصطفیٰ آ جائے. اب یہ باطن میں کھیل ہو رہا ہے نا, درویش بتاتے رہتے ہیں, مجوب بتاتے رہتے ہیں. مطلب ذوالفقار کو شکست دے سکتا ہے ذوالفقار علی کو. اب ایک ہی نام ہے اور اس نام کا نام ہونا چاہیے مصطفیٰ. وہ ایک نام آیا نا باہر, وہ کھیل بند ہو گیا. اب نظام مستقبل کو روک کو نہیں سکتا اللہ یہ کہ کچھ جائے حق آ جائے. اللہ اگر بظاہر نام دیکھو, نام میں بڑا کام ہے. یہ سارے ظاہری نام کی سچائیاں ہیں, باطن میں نہیں ہے کھیل. یعنی کہ ابھی ظاہر کا کھیل ہو رہا ہے. تو محمد علی جیسے مطلب ظاہر کا انسان ہے, باطن نہیں ہے, لیکن کامیاب ہونا چاہیے. ظاہر کا نام کامیاب ہونا چاہیے ذوالفقار علی. پھر اس کے بعد نظام میں پھر اب اس کے بعد اسی طرح باطن میں اگر آ جائے کوئی دور ایسا محمد علی باطن کا نظام شروع ہو جائے, باطن کے تلوار ہو جائے, جیسے آپ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ کوئی کسی اور ملک کے ساتھ جنگ ہو یا باطنی روحانی قوتوں کے ساتھ ہو,
پھر ایکچوئل کو نظام نافذ ہو جائے نظام، اور اس کے بعد پھر آپ کی معرفت حقیقت آ جائے، ہو سکتا ہے۔ اسماء میں بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اپنے بارے میں کہتا ہے میرے اسماء جو ہے نا یہ سارے مبارک ہیں، آسن ہیں اسماء، اپنے اسماء کے بارے میں، اور اسمہ ان کے اسموں کے بارے میں۔ اور حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کا نام اچھے رکھا کرو، اچھے معنی کے ساتھ۔ اور ایک اور اس کا قول یہ ہے کسی کو نام بگاڑ کے نہ بلایا کرو، کیونکہ بگاڑنے سے ہی آدمی بگڑے گا۔ کوئی شخص کا نام گنڈا نہیں ہوتا، گنڈا کہنے سے گنڈا بنتا ہے۔ اگر آپ ان کو ان کے اصلی نام سے پکارا کرو نا، عرف، بمانی، لقب، یہ المعروف، المشہور، یہ نہ نام پکارا کرو، تو پھر بہت سارے انسان جو ہے نا اب بگڑنے سے بچ جایا کرتے ہیں۔ نام کا فیض ہوتا ہے انسان کا۔ اب آتے ہیں نا نام میں بڑی صفت ہے، کیونکہ آپ نے سارا سفر اسی نام کے مدد کرنا ہے، اس لیے کہنے فیض نہیں ہوگا۔ سارا سفر آپ کی زندگی کا اسی نام کے مدد ہے۔ دکھ میں بھی یہی نام چلے گا، سکھ میں بھی یہی چلے گا، شادی میں یہ چلے گا، نکاح میں جیسے آپ کہتے ہیں ایک نام کے مدد سفر، ٹوٹل سفر زندگی کا اس نام کے مدد۔ اپنے نام کا لحاظ کیا کرو، اپنے نام کے معنی تلاش کیا کرو، ان کی تشریح پڑھا کرو۔ پھر دیکھو آپ کے یہ نام ہے، اس نام میں آپ سے پہلے کوئی اچھا انسان کبھی گزرا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ فیض کا سلسلہ لنک ہو سکتا ہے۔ نام کی طرف نام بڑا کارگر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ ان لوگوں کے نام بھی بڑے ہوتے ہیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ بزرگوں کے نام بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ اور جتنے بزرگ ہیں ان کا اصلی نام دیکھو نا کبھی، جتنے بھی نام لیں، عبد القادر نام ہے، معنی کلیئر ہے۔ جس طرح اور واقعات، ایک آدمی جس کو آپ احمد رضا کہتے ہیں، بریلوی، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ آدمی کس قسم کے ہیں، اس کا اصلی نام پتہ کرو کیا ہے، پتہ کیا تو اس کا نام پتہ چلا کہ عبد المصطفیٰ۔ اب یہ آدمی بریلوی ہونا چاہیے، جیسے آپ کا نام کا یہ عبد المصطفیٰ رکھ دیا، مصطفیٰ کا بندہ۔ اب یہ آدمی جو ہے نا اہل حدیث قسم کا نہیں ہو سکتا کہ نام کے اندر معنی میں نہیں پڑے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ آپ کو نام سے بہت کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ نام کی قدر کیا کرو، نام سے پکارا کرو بچوں کو، اچھے نام رکھا کرو، موزون نام، مبارک نام۔ اس لیے برکت والے نام کے ساتھ جو ہے کبھی نام اللہ کے ساتھ لگا دیا، کبھی لگا دیا، اس سے نام مبارک ہو جائے کرتا ہو، یا کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی نام پکار لیے، تو نام میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے یہاں جو نام پکار دیے جاتے ہیں نا، ایسے ایک نام بولے پرانا ایک نام ہے، وہ کافر ہے کہ مرا ہو کچھ، اب اس کا نام آپ رکھتے دو اپنے بچوں کا، تو پھر یہ بادشاہ تھا، پڑھی نام تھا، تو یہ پیٹر دا گریٹ تھا، نام تو چل جائے گا لیکن اس نام کو کبھی دین کا فیض نہیں ہوا، آپ کے بچے کو بھی دین کا فیض ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اپنے اس نام کا حفاظت کیا کرو۔ اس کی ایک اور وجہ سمجھ آ رہی بات، ایک اور وجہ غور والی، جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے مقدس فرمایا، ان ناموں کے اندر رہنے والے انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں آ سکتا۔ نہیں بات سنیے، فکر سنا ادا یاد کیا فکر سنا، فرمایا بنایا ان ناموں میں کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا، آ نہیں سکتا جو اس نام کو غیر مقدس اہمیت دے دے۔ یعنی کہ جو نام اتنا مقدس ہے، مثلا آپ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کارنامے کیا ہیں، نام مقدس معلوم ہے آپ کو کہ علی ایک نام ہے، اسم ہے، پاک چیز ہے، اور آپ کے اندر کچھ جوش کی کیفیت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اور شخص اس نام کے مدد خدا نہ خواستہ کوئی اتنی برائی کر دے کہ یہ نام مقدس نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا جو اسی نام کو لے کر کوئی اس کے علاوہ کام میں اہمیت حاصل کر لے، خلاف نہیں آ سکتا۔ محمد نام میں جو اہمیت ہے، مقصد یہ کہ جس طرح حضور پاک کے نام میں جو اہمیت ہے، آپ فوراً مطلب ہے آپ درود پڑھتے ہو، کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں۔ اب کوئی اس نام کے محتاج
کوئی ایسا آدمی نہیں آ سکتا کہ آپ یہ کہو کہ کوئی اور ہی آدمی. جو مقدس نام ہے وہ مقدس ہی رہیں گے. آپ کا خالی آپ کا جبریل کہاں سے والے جبریل آپ کہیں گے علیہ السلام, پتہ نہیں جبریل کون, نہ دیکھا نہ سنا. اگر یہ بتائے گا کہ اس آدمی کا نام جبریل ہے جس نے قتل کیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ایسے میں نا جب اتنا کچھ اہمیت والا نام آ جائے اس غیر علاقے میں یا اپوزٹ واقعات میں جو اس نام کی تقدیس توڑ دے, نہیں ہو سکتا. محفوظ یہ ہے لوح محفوظ کہ جو ناموں کو اللہ نے محفوظ فرما دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. نام محفوظ ہے. اب دیکھو جو عزت والا نام ہے وہ ہمیشہ ہی عزت والا رہے گا. نام خالی مجھے آپ کہیں گے علیہ السلام علیہ السلام, اب موسیٰ علیہ السلام آپ کہیں گے, ادھر سے آپ نے درود بھیج رہے ہو السلام. اگر موسیٰ آپ یہ کہیں گے چھوٹا چھوٹا کوئی واقعہ ہوگا, موسیٰ کوئی ایسا نہیں آئے گا جو اتنی اہمیت کا حامل ہو کہ اس موسیٰ پر چھیڑ آ جائے, ناممکن ہے. گویا کہ وہ نام مقدس کا مقدس ہی رہے گا. تو اپنے نام کے ذات میں سنسیئر ہونے والے اس کا فیض لیتے ہیں جو اس کے اصل کا فیض ہے. آپ ایسا نہیں نا, مقصد یہ ہے کہ اس نام کا وید جانا ضرور فیض دیتا ہے. جو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام ہے کہ یوسف نام قرآن پاک کا نام ہے. اب یہ نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ عام طور پر یہ نہیں پسند فرمائیں گے اس نام کو کہ ڈی گریڈ ہو کیا جائے. عزت کی ہے نا اللہ نے اس نام کی. سلام علیہ نوح علیہ السلام پہ اللہ نے خود سلامتی بھیجی ہے اور یہ نام سلامتی میں ہی رہے گا. اس لیے کچھ نام سلامتی والے سلامتی میں ہی رہتے ہیں, برکت والے برکت میں ہی رہتے ہیں, مقدس نام مقدس ہی رہتے ہیں. ان ناموں سے اقتباس سے فیض کرنے والے آخر میں ان ناموں سے فیض لے سکتے ہیں. تو ایک طریقہ چلیے ہے. دوسرا یہ ہے جس کا نام ہے خالی نام اسم, وہ جس کا اصلی اسم تھا وہ اپنے زمانے سے, جس زمانے میں وہ تھے اپنے زمانے سے اس زمانے میں بھی اس نام کا محاکمہ کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. آپ میری بات سمجھ لیں. آج جو شخص نام رکھے گا یا پکار رکھے گا یا علی کہے گا, جس نے پہلا نام رکھا ہی رکھا, وہ جہاں بھی ہے جس زمانے میں ہے وہ اس زمانے سے اس زمانے میں رکھے ہوئے اپنے نام کا لاج رکھے گا. اسے فیض کہتے ہیں. آپ کے اپنے نام کو کبھی فیض نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتے ہیں وہ بندہ غرق ہونے لگا, میرا نام رکھا ہوا اس نے, چلو کچھ کرو, پھر غرق ہونے سے بچ جاتا ہے. تو وہ ہے کہ مقدس نام پھر مقدس رہتا ہے, برکت والا نام پھر برکت والا رہتا ہے, پاکیزہ نام پھر پاکیزہ رہتا ہے. اس لیے محفوظ نام, مقدس نام, مبارک نام, ان ناموں پر اپنے نام کا سارا لگا لیا کرو تاکہ بہتر کیفیت پیدا ہو جائے. نام کا بڑا کام ہے زندگی میں. کچھ نام ایسے ہیں جو کام بگڑنے نہیں دیتے, ایسے نام ہیں خالی نام, اور برکت والا نام کہتے ہیں. تو نے نام لینا تھا, نام لیا اور کام ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ ایسے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اسماء ہے, ہر اسم کے ساتھ ایک بات ہے, اس کا ایک کرو خاص کیفیت ہے.